والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ آج درس نمبر 20 چل رہا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پر ہم نے کلام شروع کیا تھا پچھلے درس میں. اسی تسلسل میں انشاءاللہ آج بھی آیت نمبر 30 پر کلام کروں گا. یہاں ایمان والوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والے کیا ہے، کون ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث ہے، یہ حدیث جبریل ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اس کو ایمان کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے بیان کرنا ہے اور اس حدیث جبریل کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے جب موقع دیا تو اس پر کلام کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے تو ایک آدمی آیا، ایک مرد تشریف لایا جو سفید لباس میں تھا اور نہایت سیاہ بالوں والا، کالے بال. اگرچہ دور کا معلوم ہوتا تھا، ہماری کمیونٹی کا نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، کہیں دور کا کوئی بندہ لگ رہا تھا، لیکن اس کے جسم پر کوئی سفر کے جو آثار ہوتے ہیں نا کہ یہ مسافر ہے، تھکا ہارا آیا ہوگا، لباس سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کے حلیے سے پتہ چل جاتا ہے. جب کوئی سفر کر کے آتا ہے نا دور سے تو گرد و غبار بھی ہوتے ہیں جسم کے اوپر، چہرے کے، بالوں کے، اور حالات وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی کہیں دور سے تشریف لائے. لیکن وہ آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، بالکل فریش، خوبصورت لباس، کالے بال اور سفر کے آثار کوئی نہیں. ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا. تشریف لاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا اور اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو مس کر رہے تھے. یعنی اتنے قریب آ کے بیٹھا کہ اس کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو ٹچ کر رہے تھے. اچھا، آتے وہ اب سلام، پھر اس کے بعد سوال کیا اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور مجھے اس کا رسول برحق ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. اگر وسعت ہو تو کہتا ہے صدقتہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے. اچھا، اب صحابی جو آگے پیچھے بیٹھے ہیں وہ حیران بھی ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواباً اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. کوئی سوال کرنے آئے نا ایک آدمی، امام صاحب ذرا مسئلہ پوچھنا تھا کہ اس مسئلے کا کیا جواب بنتا ہے، تو آپ نے امام صاحب اگر جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی امام صاحب وضو کے کتنے فرض ہیں، امام صاحب کہتے ہیں 4 فرض ہیں، تو آگے سے وہ ہے پانی ہے، آگے سے وہ کہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک جواب دیا. لوگ حیران ہوں گے کہ بھائی سوال پوچھا تو آگے سے جواب بھی دے رہا ہے، تصدیق بھی کر دی. پھر سوال کرتے ہیں حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اچھا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے کسی چیز کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا. دل سے کوئی چیز کسی چیز کو مانے تو کہتے ہیں اس کا ایمان ہے. اللہ کی ذات ہے، ہم دل سے مانتے ہیں، یہ ایمان ہے. رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، ہمارا دل سے ماننا ہے، یہ ایمان ہے. تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور موت کے بعد اٹھنے اور جنت اور جہنم پر اور اس کی بری و بھلی تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے، اس کو دل سے ماننے کا نام. کہتا ہے صدقتہ، آپ نے سچ فرمایا. پھر پوچھتے ہیں حضور احسان کسے کہتے ہیں؟
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کیفیت پر نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ جب اللہ اکبر کہے نا تو بالکل دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف توجہ۔ امام اعظم کے لیے آیا تھا غالباً کہ کوئی سانپ آیا، اور امام زین العابدین کے لیے بھی ایک روایت آتی ہے کہ کوئی آگ لگ گئی، تو آپ نماز میں اس طرح مستغرق، اللہ کی طرف توجہ اتنی خوبصورت کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں پتا، نماز میں ہی ہے۔ اور یہ کیفیت نہیں تو کم از کم ایسی کیفیت ہو کہ آپ یہ تصور کریں کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے ایک کیفیت بنتی ہے، اس میں عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک مالک ہو نا، اس کے سامنے نوکر کام کر رہا، نوکر کے کام کرنے کی یا ورکر کے کام کرنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے مالک سر پہ کوئی نہیں ہے، نہیں دیکھ رہا، اپنے حساب سے لگا ہوتا کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب مالک سر پہ بیٹھا ہو نا تو پھر اتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، مالک کی نظر ہے میرے اوپر، غلطی ہوگی تو میری پکڑ ہوگی، تو وہ پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے کہ مالک کی نظر مجھ پر ہے، غلطی کوتاہی کمزوری میں نے نہیں دکھانی۔ تو بندہ مومن جب تو اللہ کے حضور عبادت کر رہا ہو تو پھر تیری توجہ مکمل اللہ کی طرف، ایسے کہ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ اس وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے حضور قیامت کب آئے گی؟ اچھا اب میرا موضوع جو تھا وہ میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں، وہ ایمان کے حوالے سے تھا۔ اب یہ حدیث تو آگے بہت چل رہی ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا کیا ارشاد فرمائی ہیں، قیامت کی ایک نشانی آج کے حالات کے حوالے سے وہ بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام سے جب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، علامات کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لونڈی اپنے سردار کو جنے گی، ننگے جسم اور ننگے پاؤں والے اور چرواہے تنگ دست اپنی اپنی بلڈنگوں پر ناز کریں گے۔ یہ ایک جملہ ہی دیکھ لیں، کیا آج آپ ذرا دبئی کی طرف نظر کریں نا، عرب اس وقت بلڈنگوں پہ ناز نہیں کر رہے، کوئی ایک وہ انہوں نے جدہ میں شروع کر دی ہے دنیا کی بڑی سب سے بڑی بلڈنگ، انہوں نے دبئی میں شروع کہا، بلڈنگوں کی ریس ہو رہی ہے، وہ چرواہے انہیں کسی چیز کا نہیں پتا۔ آج دین ایمان اسلام سب ایک طرف، فلسطین کشمیر برما ایک طرف، انہیں کسی چیز کی پرواہ، وہ چاہتے بس ہمارا مال، ہمارا سٹیٹس، اور ہم اس رینک میں سب سے اوپر۔ اچھا حدیث کو آخری مرحلے میں تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بچے نا کہ مجھ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا، یہ جو آدمی آیا تھا نا جانتے ہو یہ کون تھا؟ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، میں نہیں پتہ یہ کون تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے ہاں تشریف لا کر تم کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، اور میرے ہاں جس صورت میں تشریف لاتے ہیں میں انہیں پہچان لیتا ہوں، اور اب بھی میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یہ جو آدمی آیا تھا یہ کون تھا؟ جبریل۔ معلوم ہوا کہ نوری مخلوق لباس بشر میں آ سکتا ہے، نوری مخلوق جو ہے وہ نوری مخلوق لباس بشر میں بڑے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں جی حضور نور ہے کہ بشر ہے، وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں، بشری جو نور ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ حدیث بخاری کی اٹھا کے دیکھ لو، سیاستہ کی حدیث، حضرت جبریل امین نوری مخلوق ہے لیکن وہ لباس بشر میں آ سکتے ہیں، بشری صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاروت و ماروت کو دیکھ لو، کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ ہے، سونا جاگنا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی نوری مخلوق ہے، اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی الحمدللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جابر والی حدیث ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ میلاد میں بیان کریں گے وہ، کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے آپ کا نور تخلیق کیا گیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہے. جو شے ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ غیب ہے. جو چیز نظر نہ آئے وہ کیا ہے؟ غیب ہے. فرشتے ہیں، جنت اور جہنم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، یہ چیز ہم سب کے لیے غیب ہے. ہم نہیں جانتے، ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھی ہیں. فرشتے غیب ہیں نا ہمارے لیے. فرشتے ہمیں نظر یہ ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے نیکیاں اور ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے. تو یہ ہمارے لیے غیب ہے. ایسا ہی ہے ایک غیب فرشتوں کے لیے ہے کہ فرشتے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ غیب کون ہے؟ اللہ کی ذات. فرشتے ہمارے لیے غیب ہے اور فرشتوں کے لیے اللہ غیب ہے. تو اللہ غیب در غیب ہے. اللہ غیب در غیب ہے. اب آپ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تھے تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے غیب در غیب کو دیکھا تھا. ایسے ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی مبارک آنکھوں سے آپ نے غیب در غیب کو دیکھا. جب اللہ آپ علیہ السلام کے لیے غیب نہ رہا تو پھر کائنات کی کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے غیب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے غالباً یہ کہا نا، اور کیا غیب تجھ سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ سبحانہ وتعالی غیب در غیب ہے. غیب کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے چھپی چیز. غیب ایک آدمی ہمارے لیے ہمارے درمیان ابھی نہیں بیٹھا، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. تو چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں، اور اصطلاح میں غیب وہ ہے جسے ہمارے حواس خمسہ پا نہ سکے. جنت ہمارے لیے غیب ہے اس وقت، نہ ہم سونگھ کر جنت کو پا سکتے ہیں، نہ ٹچ کر کے، نہ دیکھ کے، کسی بھی صورت میں ہم جنت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. خدائے غیب داں اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول پر وہ راضی ہو اسے غیب پر مطلع کر دیتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کا مطلب ہی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. نبی کا مطلب کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کی خبر ہی نہیں تو حقیقت میں یہ نبی کی نبوت کا انکار ہے. اگر آپ یہ کہیں جی نبی کو غیب کی خبر ہے ہی نہیں، تو اگر نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے تو وہ تو غیب کی خبریں ہی دیتا ہے، یہی تو نبوت ہے. آپ انکار کر رہے ہیں ان کے غیب کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا، جو اولیاء کاملین ہے، صلحاء ہے، جو اللہ کے بزرگ ہستیاں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، عشق میں، محبت میں جب فنا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے ان کے دلوں پر جو پردے ہوتے ہیں، حجابات ہوتے ہیں، اللہ وہ اٹھا دیتا ہے. تو پھر جو غیب کی چیز ہوتی ہے ان پر بھی آشکارا ہو جاتی ہے. غیب کے پردے تو اولیاء سے بھی اٹھ جاتے ہیں. پھر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے نا، تو یہ تو حدیث ہے، تو حق تعالی اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے. پھر وہ ترقی کر کے قرب فرائض حاصل کر لیتا ہے. تو غیب اس کے لیے شہود اور مفقود اس کے لیے مثل موجود ہو جاتا ہے.
غیب وہ شہود یعنی کہ اس کو سامنے نظر آ جاتا ہے. اعلیٰ غوث اعظم کا ارشاد آپ نے نہیں سنا؟ فرماتے ہیں پوری کائنات کو ایسے میرے سامنے جیسے یہ ہتھیلی پر ہے کہ دانے کی طرح ساری کائنات میں یوں دیکھ رہا ہوتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ قرب کی منزل پا چکے ہوتے ہیں. اور پھر غیب ان کے لیے شہود اور مفقود جو ہے ہی نہیں، جو سامنے ہے ہی نہیں، وہ مثل موجود ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے، اور 7 بار اسے مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لائے. ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھنا، ہمارے لیے غیب ہے. اور ایمان معتبر مبارک اسی لیے 7 صحابہ سے فرمایا. یہ جزوی فضیلت، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے کہے کہ ہم صحابہ سے اعلیٰ، نہ صحابہ ساری کائنات کے ایمان کو اکٹھا کر لیا جائے آج کے دور کے، وہ ابو بکر کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. حضور فرماتے ہیں 7 مرتبہ ان کو مبارک ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لائے. صحابی رسول ابو جمعہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی قوم ہم سے بھی بہتر ہے جبکہ ہم ایمان بھی لائیں آپ پر اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے. کون افضل؟ جو مجھے نہیں دیکھیں گے، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ہم پر ایمان لائیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، وہ افضل لوگ ہیں. تو ہمارا ایمان جو ہے الحمدللہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کلمے کی دولت ہمیں عطا کی. الذین یؤمنون بالغیب سے معلوم ہوا کہ ملک الموت کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھنا شروع کر دے تو یہ ایمان نہیں، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب. اب جو ہی بندے کے اوپر موت آتی ہے نا تو وہ غیب جو فرشتے تھے، جو ہی موت آئی آدمی جو ہے موت کے آتے ہی وہ آخرت کے مرحلوں میں چلا جاتا ہے، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے نا. تو آخرت وہ غیب ہے، جو ہی اس نے آخرت کو دیکھ لیا ہے اب ایمان لانا اس کا فائدہ نہیں دیتا. اب فرعون جب غرق ہو رہا تھا نا تو جو ہی فرشتوں کو دیکھا تو کہتا ہے میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان کا اظہار کیا مگر ایمان اس کا قبول نہ کیا گیا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 91 ہے. کیونکہ فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان معتبر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ایمان لانا تھا. اپنی آنکھوں کو آپ نے معتبر سمجھا، رسول اللہ کے قول کو معتبر نہ سمجھا، اس لیے یہ ایمان منہ پہ ہی مارا جاتا ہے. آپ قول رسول کو معتبر سمجھا. ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو ایمان بالغیب اصل چیز ایک دیکھیں، یہ ہے قرآن پاک ظاہری حروف ہیں اس کے، یہ ظاہری حروف ہیں اس کے، یہ کاغذ پر ہے، یہ عربی کتاب ہے، پاکستان میں چھپی ہے یہ کتاب، کراچی کی بہترین کتاب، کاغذ بہت اچھا، لکھائی بہت اچھی، عربی زبان میں ہے. یہ ظاہر ہے، کوئی اس کو مانے نا کہ یہ کتاب اچھی، لکھائی اچھی، عربی کتاب ہے، ظاہر کو ایمان رکھے، یہ ایمان معتبر نہیں ہے. یہ ظاہر نہیں، باطن جو اصل جو چھپی ہوئی اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. وہ کیا کہ اسے کلام الہی سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھے کہ اس کو لانے والا جبریل ہے. یہ ایمان رکھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس آپ کے قلب منور پر یہ وحی کی صورت پہ اترا ہے. یہ ایمان ہے اور یہی چھپی ہوئی چیز ہے، یہی غیب ہے. ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ایمان معتبر ظاہر نہیں، ایمان معتبر باطن ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کو دیکھ کر کہ آپ علیہ السلام بشر ہیں، آپ حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، آپ حضرت آمینہ کے لخت جگر ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ عربی ہیں، آپ مکہ میں رہتے تھے، آپ کھاتے بھی تھے، آپ پیتے بھی تھے، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان معتبر نہیں ہے.
یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ وہ ایمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرے۔ اب نبوت جو ہے یہ چھپی ہوئی چیز تھی، ان کا ماننا تھا رسول اللہ کو دیکھنا، آپ کو بشر ماننا، آپ کو کھاتے پیتے، کتابوں میں یہی آج بھی لکھا ہے بہت سارے لوگوں نے، کھاتے پیتے تھے، بشر تھے، اس سے بشر ہونے سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا، بشر تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس صورت میں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ شفیع المذنبین، آپ رحمت للعالمین، آپ خاتم النبیین ہے، یہ مانا جائے تو یہ ایمان معتبر ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپے ہوئے جو اوصاف ہیں، جو غیب ہے، اس پر ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد بشر کہتے ہیں یا محمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ اب رسول اللہ، اللہ کا رسول ہونا یہ غیب ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو ماننا، اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کو معتبر کرتا ہے۔ اور بشر کہہ کے، محمد بشر کہہ کے، یہ ایمان، یہ تو ظاہر ہے، ایمان غیب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بھی غیب و شہادت رکھے ہیں۔ ہمارا جسم دیکھ لیں، ہمارا بدن جو ہے ہمارا، یہ شہادت کے مرتبے، لیکن بدن کے اندر دل ہے، روح ہے، وہ غیب ہے۔ ایسا ہی ہے، روح انسان کے وجود سے نکل جائے تو ہم اس کو دفناتے ہیں نا، اصل کیا ہے؟ روح۔ اب درخت کو دیکھ لیں، درخت کا ایک ظاہر ہے، اس کی سبزی ہے، اس کے پھول ہیں، اس کے پھل ہیں، لیکن ایک درخت کی جڑ ہے، درخت کی جڑ، اور اس کے اندر ایک رس ہے جس کی وجہ سے اگر وہ رس سوکھ جائے، ختم ہو جائے تو درخت گر جائے گا۔ تو جو اصل چیز تھی وہ غیب ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ درخت کا جو رس ہے یا درخت کی جو جڑ ہے۔ اسی طرح ایمانیات کی بھی ہے، ایمانیات کے لیے غیب و شہادت ہے۔ ابلیس نے جناب آدم علیہ السلام کا ظاہری سٹرکچر دیکھ کے بغاوت کی تھی نا، سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن جو اصل تھی یعنی خلافت الہی، جو اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنانا تھا، جو غیب تھا، اس سے منہ پھیر لیا، اسی لیے وہ مردود ہوا، مارا گیا۔ ظاہر دیکھا، اصل کو نہ دیکھا۔ اور ایمان کیا ہے؟ غیب ہے۔ اسی لیے یہاں ارشاد ہوا الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب پر ہمارا کلام پچھلے درس میں بھی تھا، آج بھی تھا، اور دوسری صفت شروع ہو رہی ہے اقامت صلاح کے حوالے سے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دوسری صفت جو ہے وہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔